ہے اور اسلام آباد سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے بیچ میں پس پردہ کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جو دونوں کے لیے تھوڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی ہم اسپیکولیشنز کر سکتے ہیں یا اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ عامر متین صاحب نے ایسی بات کی ہے، خواجہ آصف صاحب کے استعفے کے حوالے سے خبر مارکیٹ کے اندر آئی، گو کہ خواجہ صاحب نے اس کی تردید کی، اس کے ایک حصے کی تردید کی، پوری خبر کے بارے میں خواجہ صاحب نے کوئی خاص بات کی نہیں، لیکن وہاں ایک ADCR گرفتار ہوا ہے جو RO تھا، یعنی جس نے الیکشن کروایا تھا سیالکوٹ میں، اور اس کی گرفتاری کے بعد بڑی پریشانی ہے دو وزراء کو خاص طور پہ جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، تو مشکلات تو ان کے لیے بڑی ہیں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ یہ شو کرنا چاہتی ہے یا ایسا کچھ ظاہر کر رہی ہے جیسے انہیں کرپشن پہ بڑی تشویش ہے اور وہ کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو سکرو کیا جا رہا ہے، ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے ان میں کچھ کا تعلق حکومتی جماعتوں سے یا حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ دوسری جانب جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کچھ ایسے جملے اور باتیں کر رہے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ تھوڑے دن پہلے تک ہمارے کچھ وفاقی وزراء ہیں وہ ابراہم اکارڈ کی بات کرتے تھے اور بار بار اس کی بات کرتے تھے۔ ابراہم اکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، تو وہ یہ کہتے تھے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اس بارے میں بات کرنی چاہیے، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ یہ لوگ کہتے تھے۔ لیکن اب بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آ رہا ہے جس میں ایک خاص طور پہ سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، یعنی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تھوڑے دن پہلے یہ ابراہم اکارڈ کی بات کر رہے تھے، تو وہ باتیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند آ رہی ہوں گی، کیونکہ باجوہ صاحب کے دور سے اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان میں ڈسکشن کی جائے اور کوئی رستہ نکالا جائے کہ چیزیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہو جائے، اور وہ یہ کہتے تھے میڈیا والوں کو جائیں جا کے آپ اس کو میڈیا میں ڈسکس کریں، لیکن میڈیا نے کوئی اس کو خاص گھاس ڈالی نہیں، اپنے طور پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ کہا تھا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ شاید کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے یا کوئی قانونی رکاوٹ ہے، کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ موجودہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کی مدت ملازمت 3 سال ہے، اور اگر انہوں نے 5 سال والا فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے حکومت کو کچھ قانونی اقدامات کرنے ہوں گے، پھر یہ 5 سال والی آفر سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب حکومت وہ اقدامات کرتی ہے یا نہیں کرتی، شاید وہاں پہ جا کے معاملہ اڑ گیا ہے۔ نارملی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی لڑائی جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ ہوتی ہے، زیادہ تر جو لڑائی ہوتی ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ ہوتی ہے۔ جیسی ایک آرمی چیف کی مدت ملازمت پوری ہونے لگتی ہے تو وہ سال لڑائیوں کا سال ہوتا ہے، اس سال جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ حکومت کو دبا لیا جائے، بلیک میل کیا جائے تاکہ حکومت سے اپنا کام کروایا جا سکے۔ باجوہ صاحب بھی یہی کرتے کرتے رخصت ہو گئے، ایک دفعہ تو کامیاب ہو گئے، دوسری مرتبہ وہ رخصت ہو گئے اور عاصم منیر صاحب آ گئے۔ اب عاصم منیر صاحب کے بھی 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، تو کیا نواز شریف، کیونکہ سوال آتا ہے نواز شریف پہ، کیا نواز شریف یہ چاہیں گے کہ